السلام علیکم. جہاں زیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے. مخصوص نشستوں کے معاملے کے اوپر 8 ججز نے جو مخصوص حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آرٹیکل 187 یعنی مکمل انصاف کی فراہمی کا اختیار استعمال کیا، اس پاور یا اختیار کے استعمال کے اوپر ایک اہم اختلافی نوٹ سامنے آیا ہے، اور یہ اختلافی نوٹ جسٹس یحییٰ آفریدی کی جانب سے سامنے آیا ہے. اور اس اختلافی نوٹ میں جسٹس یحییٰ آفریدی نے یہ تک کہہ دیا ہے کہ آرٹیکل 187 یا کمپلیٹ جسٹس کا جو اصول ہے وہ اس کیس میں لاگو ہی نہیں ہوتا. اس کے اوپر تفصیل سے بتائیں گے آپ کو، اور یہ بھی بتائیں گے کہ اس اختلافی نوٹ میں جسٹس یحییٰ آفریدی نے کیا کہا ہے. تو تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو یا اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے. تو مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو 8 ججز کا 70 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری ہوا ہے، اس تفصیلی فیصلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کے پہلے کے جو حالات تھے وہ معروضی حالات یا اس وقت کے حالات و واقعات ان کو مد نظر رکھتے ہوئے پی ٹی آئی کو ریلیف دیا. اور الیکشن سے پہلے سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کا کیس چلا، اس کو بھی ڈسکس کر دیا، آبزرویشنیں بھی دے دیں، اور اس بات کو بھی مد نظر نہیں رکھا کہ ابھی پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کا جو ریویو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ ہے. نہ صرف اس کیس کو بھی متاثر کرنے کے لیے کچھ آبزرویشنز دینے کی کوشش کی گئی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ سب کچھ سپریم کورٹ نے اپنے اس 8 ججز کے اکثریتی فیصلے میں کہا ہے جو عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں تھا، اور عدالت اپنے سکوپ سے باہر نکل گئی. اور یہ سب کچھ سپریم کورٹ نے کیا کیسے؟ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 187 یا کمپلیٹ جسٹس کے نام کے اوپر جو عام انتخابات 2024 جو 8 فروری 2024 کو انتخابات منعقد ہوئے تھے، ان انتخابات کے اوپر بھی کومنٹ کر دیا. اور پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن کے اوپر بھی تحفظات کا اظہار سے بات خیر آگے ہے. کافی زیادہ تنقید کی گئی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کردار کے اوپر. یہی وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے اب قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اس 8 رکنی بینچ کے اکثریتی فیصلے کی وجہ سے الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک طرح سے غیر مؤثر لگ رہا ہے، یا یوں لگتا ہے کہ جیسے الیکشن کمیشن کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، اور عدالت کسی بھی سٹیج کے اوپر اپیل میں پیکولر سرکمسٹانسز کو سامنے رکھتے ہوئے کمپلیٹ جسٹس کا استعمال کرتے ہوئے اس طرح کا فیصلہ دے سکتی ہے. اور اسی لیے اس فیصلے پہ نہ صرف تنقید ہو رہی ہے بلکہ یہ سوالات بھی اٹھ رہے ہیں کہ کیا اس فیصلے کے اوپر امپلیمنٹ ہو پائے گا، نہیں ہو پائے گا. اب یہ معاملہ خالصتاً الیکشن کمیشن کے پاس ہے، اور الیکشن کمیشن نے ہی اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. الیکشن کمیشن ریگولر بیسس کے اوپر اجلاس کر رہا ہے، قانونی ماہرین کی رائے لی جا رہی ہے، اور پھر اس کے بعد کسی حتمی نتیجے کے اوپر الیکشن کمیشن پہنچے گا، اور پھر وہاں سے کوئی کنکریٹ انفارمیشن ہمارے سامنے آئے گی کہ ایگزیکٹلی الیکشن کمیشن کر کیا رہا ہے. تو سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں کے کیس میں جو ریلیف دیا ہے، وہ تحریک انصاف جو سپریم کورٹ کے سامنے تھی ہی نہیں. یہ انصاف کی جو بنیاد ہے یہاں پہ یہ آرٹیکل 187 ہے، اور اس آرٹیکل 187 کے اوپر جسٹس یحییٰ آفریدی کا ایک نوٹ یا اختلافی نوٹ سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ یہ کیس آرٹیکل 187 یا مکمل انصاف کی فراہمی کا یہ کیس تھا ہی نہیں، کیونکہ اس کے لیے متاثرہ فریق کو کورٹ کے سامنے ہونا چاہیے. اور اگر سپریم کورٹ نے اس طرح کی مثال قائم کی تو یہ نظام عدل کے لیے اچھا نہیں ہوگا. جیسے میں ایک ویڈیو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں،
کہ اس کی وجہ سے، اس مثال کی وجہ سے کل اور کیسز میں سپریم کورٹ میں آ سکتے ہیں، اور وہاں پہ بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے وہاں پہ پیپل رائٹ کی بات کی، وہاں پہ آپ نے یہ کہا کہ اس صورتحال میں ہرڈلز تھیں اور اس کا پیکولر سرکمسٹانسز تھے، تو پھر ہمیں بھی اس کے اوپر ریلیف دیا جائے۔ تو بہرحال یہ وہ فیصلہ ہے جس کے پاکستان کی عدالتی تاریخ کے اوپر بڑے دوررس نتائج مرتب ہو سکتے ہیں۔ ذرا آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنے اختلافی نوٹ میں کیا کہا ہے۔ 24 یا 26 صفحات پر مشتمل یہ اختلافی نوٹ جو جسٹس یحییٰ آفریدی کی جانب سے تحریر کیا گیا ہے، اس میں جسٹس یحییٰ آفریدی نے یہ کہا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 187 یعنی جو مکمل انصاف کی فراہمی کا آرٹیکل ہے، اس کے تحت مکمل انصاف کرنے کے لیے اس عدالت کے پاس انڈینائیبل پاور ہے، یعنی ایک ایسا اختیار جو آئین نے دیا ہوا ہے، اور اس اختیار کا استعمال کسی متاثرہ فریق کی عدم موجودگی میں براہ راست عدالت سے رجوع کرنا ایک خطرناک اور دوررس مثال قائم کر سکتا ہے۔ یعنی کمپلیٹ جسٹس کا آرٹیکل 187 کا اختیار ایک ایسے کیس میں کرنا جس میں متاثرہ فریق کورٹ کے سامنے نہیں ہیں، اس وقت اس اختیار کو استعمال کرنا اس کے خطرناک اور دوررس نتائج یا اس کی مثال قائم ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جو پراپر کورس ہے یا اس معاملے کے اوپر عدالت کو تحمل اور اصولوں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ممکنہ طور پر عدالتی اختیارات یا عدالتی اختیار کی حد سے تجاوز کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے آرٹیکل 187 جو کمپلیٹ جسٹس کا اختیار ہے، یہ غیر معمولی حالات میں مخصوص ہونا چاہیے، جہاں متاثرہ فریق یا کسی متاثرہ فریق کے حقوق کی درخواست گزار کے حقوق کے معاملے کے اوپر یا مس کیریج یعنی ناانصافی کو روکنے کے لیے مداخلت کرنے کی واضح اور بالکل کلیئر ضرورت محسوس ہو۔ تاہم موجودہ کیس میں عدالت کے سامنے معاملہ جو اس وقت یعنی مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو سپریم کورٹ میں کیس ہے، اس کیس میں جو تھریش ہولڈ ہے، جو اس کیس کے حقائق ہیں، اس کے تحت کمپلیٹ جسٹس کا آرٹیکل 187 اس کیس میں اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ اور پھر جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنے اختلافی نوٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ آئینی ذمہ داریوں کے حوالے سے کہ ہم جو کوتاہیاں ہیں ان کا ازالہ قانونی فریم ورک کے اندر فراہم کردہ عمل میں ہی ہے، اور ہم یا عدلیہ اس کو اسی فریم ورک کے تحت ہی رہ کر اس کو حل کر سکتی ہے، نہ کہ عدالتی فیصلے میں وہ بھی تمام متعلقہ فریقوں کو سماعت فراہم کیے بغیر کوئی اس طرح کا کوئی فیصلہ جاری کرے۔ عدالت کو عدالتی کارروائی کو برقرار رکھنے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے احتیاط برتنی چاہیے کہ انصاف کا جو نظام ہے وہ آئین کی مقرر کردہ حدود کے اندر ہو، یعنی ود ان دی لمٹس آف کانسٹیٹیوشن کورٹ اپنا رائٹ اختیار کرے۔ لیکن یہاں پہ خیر سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کمپلیٹ جسٹس کے نام کے طور پہ جو یہ فیصلہ دیا ہے، اس کو خاصا کرٹیسائز کیا ہے جسٹس منصور علی شاہ نے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔